ویلکم بیک. اور ہمارا سیگمنٹ ہے سونی دھرتی. جی, اور میرے ساتھ ہیں مسلم رضا صاحب. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ ویلکم ونس اگین. اچھا مسلم صاحب, سب سے پہلے تو آج ہمیں جو بات کرنی ہے انوائرمنٹ کی, تو ہم نے اس دن کافی بات کی. انوائرمنٹ میں بہت سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1994 میں سرگم اکیڈمی 84 میں قائم ہوئی, اور اس کے بارے میں خود آپ بتائیے کہ کیا تھی وہ, اور اب تک آپ نے اس کو چینج کر دیا, اب آپ تھیٹر کر رہے ہیں, تھیٹر کی پورا ذمہ داری ہے. ایک زمانے میں نے اس کو جو اسٹیبلش کیا تو دیٹ واز پیور میوزک اکیڈمی, اور اس زمانے میں گھنشام یہاں پر ہوا کرتے تھے. تو ایک ایرا تھا مارشل لاء کا, ضیاء الحق کا, تو اس کے بعد ان کو اپنا کلوز ڈاؤن کرنا پڑا, وہ یہاں سے نکل گئے. تو اسی طرح وہ ساری فیکلٹی مجھے مل گئی, اور پھر میں نے اسی فیکلٹی کے ساتھ, وہ بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے تھے وہ لوگ, اور بہت ہی ان کا نام بھی تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا اسٹیبلش کیا, اور دین پڑھتا بھی تھا یونیورسٹی میں اس وقت میں, اور ساتھ ہی میں نے. اچھا ایک بات مسلم رضا صاحب, یہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ابھی ہم میک اپ میں بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں اس ٹائم پہ, تو اب تو پھر کچھ آ گیا ہے, ایکسیپٹنس ہو گئی بھی ہے. اس زمانے میں میوزک اسکول یا میوزک چیز چلانا یا میوزک کو کھولنا, تو وہ کیا امپریشن پڑتا تھا جب آپ, ظاہر ہے شادی بھی کرنی تھی آپ نے, سب کچھ, تو کیا ہوتا تھا ذرا مجھے بتائیں. بس یہ ہوتا تھا کہ جہاں جب میں ایلیجیبل ہوا, تو اس کے بعد جب میرے فادر, مائی مدر ڈائیڈ ان 1983, تو فادر جب کہیں پہ بات کرتے تھے یا بہنیں بہن, تو وہ پوچھتے تھے کہ جی وہ کیا کام کرتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو میوزک اسکول چلاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ تو میوزک اسکول تو چلاتا ہے, اس کے علاوہ کیا کرتا ہے, مطلب یعنی وہ دیٹ واز ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے پروفیشن, وہ تو مذاق ہے, مطلب یہ تو ایک ہابی ہے. ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں. تو پھر بڑی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا, یعنی جہاں جاتے تھے وہاں ریجیکٹ ہو جاتے تھے. اور ایک وقت تو یہ آ گیا تھا کہ میرے ابا نے کہا کہ تو اپنے ہاتھ میں کوئلہ رکھا کر کے ایک گھر میں 2 دفعہ بھی گھس گئے تھے ایک دفعہ غلطی سے. تو اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ نہیں, ابھی تو لوگ اویئرنیس بالکل نہیں ہے, لوگ اس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بینک میں کلرک ہوگا تو بڑا اچھی بات ہے, یا اگر وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا. تو یہ کوئی, لیکن بٹ مائی فادر ہیڈ اے ویری براڈ ویژن, اور ماشاء اللہ بہت ہی, مطلب وہ بڑے پڑھے لکھے انسان تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کبھی مایوس نہ ہو, کچھ پیرامیٹرز ہیں زندگی میں, ایتھیکل ویلیوز ہیں, اس پر قائم رہو, کوئی بھی پروفیشن اختیار کرو, اگر ایمانداری سے کرو گے تو تم گروم کرو گے, تم آگے تک جاؤ گے. بالکل. اور دیکھیں اس میں آپ کو آپ کے پیرنٹس نے سپورٹ کیا, آپ کے فادر نے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو ماں باپ نہیں کرنے دے رہے ہوتے, وہ کرنا کچھ اور. جیسے 3 ایڈیٹس آئی تھی, ایک بہت بڑی مثال تھی. یہ وہ ٹائم تھا جو آپ اگر نہیں کر پاتے تو آپ کنفیوز رہتے ساری زندگی. یہ بات ہے کہ نہیں ہے, کنفیوز بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر بچے کا ایک اپنا آئی کیو لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک اپنا اس کا ایک رجحان ہوتا ہے. اگر ایک بچہ, جیسے میں آپ کو بڑی, میں اس میں دلچسپ باتیں ابھی آگے بھی بتاؤں گا جو ویورز کے لیے میں سمجھتا ہوں آج بہت اہمیت کے حامل ہیں, بہت زیادہ. کیونکہ دیکھیں میں بتاؤں, جب میں چھوٹا تھا تو میں لیفٹ سے لکھتا تھا, ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک ماسٹر تھا جو, بس اس کو میں کبھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا, لاہور میں بڑا مارا کرتا تھا مجھے بھی مارتا تھا, میری چھوٹی بہن کو بھی مارتا تھا, اور میرے بڑے بھائی کو مارتا تھا, اور باقاعدہ وہ کیننگ کرتا تھا, مطلب. اور ہمارے پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا تھا, نیچرلی وہ الگ روم ہوتا تھا اس میں, تو وہ اس کا دروازہ بھی بند کروا لیتا تھا, اور پھر ہمیں کیننگ بھی کرتا تھا. اور ہمیں اپنی پرسنل ایگو کی وجہ سے اس کو اس وقت ایٹ دا ایج, آپ سمجھ لیں کلاس 3 کلاس 4 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ میں اس کو اپنے فادر کو یا مدر سے ڈسکس بھی نہیں کرتا تھا. نہیں کر سکتے تھے, بالکل. کتنی یہ بات دیکھیں نا, ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے یہی بات کی کہ سیکشل ابیوز پہ ہم بات کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ ایک ڈر یا ایک ایگو کی وجہ سے آپ نہیں بول پاتے ہو, وہ جو ہمیں ختم کرنی ہے. بالکل. اور یہ معاشرے میں ہمیں اس کو ایک ٹیبو جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا, کہ نہیں یہ چیز ڈسکس نہیں کرنی. بالکل. اس کو بالکل ڈسکس کرنا ہے, اور بہت زیادہ ڈسکس کرنا ہے. بالکل. ٹریننگ ہو رہی ہے تو آپ نے اس وقت سمجھا کہ میں نہیں بتاؤں. نہیں, میں اتنا زیادہ میرے اندر ایگو تھی کہ میں مطلب چاہتا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ when I was in class 4 and I made full plans to run away from my house. بالکل, مطلب سمجھے فریکشن آف منٹس کا کوئی گیم ہو گیا تھا کہ میں I could not cope up with my plan. ادروائز میں آج بھاگا ہوا ہوتا, پتہ نہیں میں کیا بن جاتا, ڈاکو ہوتا, چور ہوتا, کیا ہوتا. خوف بیٹھ گیا. ایگزیکٹلی. اس ماسٹر سے بچنے کے لیے میں نے پلان کر لیا تھا کہ مجھے بھاگنا ہے.
لیکن بہرحال اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں میں اس میں اساتذہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں بالکل ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اب تو دیکھیں جو بڑے سکولز ہیں, میں خاص طور پر گورنمنٹ سکولز کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پر دیکھیں پراپر ٹیچر ٹریننگ نہیں ہے, جس بنا پر جو ہے وہ جو ٹیچرز ہیں, میں ابھی بھی بتاؤں آپ کو, اس پلیٹ فارم پہ بتاتا ہوں کہ لاہور میں جس اسکول میں پڑھتا تھا, گورنمنٹ جونیئر ماڈل اسکول اور گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول, جب ہم گورنمنٹ جونیئر ماڈل اسکول میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ہمارا کو ایجوکیشن ہوا کرتا تھا. پھر کلاس 5 کے بعد وی وینٹ ٹو گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول سمن آباد. تو وہاں پر جو ہمیں کچھ ایسے اساتذہ ملے وہاں پر ایسے, جو میں آج سوچتا ہوں کہ میں کس قسم کے استاد ہوا کرتے تھے, وہ انہوں نے پہلے دن ہمیں سارے بچوں کو مارا اس بات پہ کہ تم لوگ جو ہیں وہاں تو باجیوں سے پڑھتے تھے اور یہاں تمہیں ہم پڑھائیں گے, تو وہاں تو تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, میں چاہتی ہوں ہمیں کالرز کال کر کے ضرور اس پہ پارٹیسپیٹ کریں کہ اپنے بچوں کو وہ کس طرح تحفظ دے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی کیسے چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں ان کے ٹیچرز کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back.